عزیزان محترم، ہمارا یہ اجتماع گزشتہ سے پہلے جو جمعہ تھا خارقواں مسجد میں ہوا، اس میں جمعہ کے حوالے سے مسائل بیان کیے تھے۔ آگے بھی ہم جمعہ کے مسئلے بیان کرتے ہیں، لیکن چونکہ ابھی شادیوں کا ماحول چل رہا ہے، نکاح ہو رہے ہیں اور الحمدللہ اچھے ہو رہے ہیں، 99% خرافات نہیں ہو رہے، بلکہ مسجد اور پروگرام میں نکاح ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں کے علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ تو اس حوالے سے مجھے ایک حدیث ملی کہ نکاح کے بعد مبارکبادی حضور کیسے دیتے تھے، تاکہ ہم اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کو تک پہنچائے، پھر آگے کا ہم بیان سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مروی ہے، اور اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سرکار علیہ السلام شادی والوں کو مبارکبادی کیسے دیتے تھے۔ فرماتے ہیں، آپ فرماتے جب کسی شخص کو دعا دیتی جس نے شادی کی ہوتی تو سرکار یوں فرماتے، الفاظ کیا ہوتے تھے حضور کی، یعنی جس کی شادی ہوتی تھی تو مبارکبادی سرکار کیسے دیتے، تو فرماتے اللہ تعالی تمہارے لیے مبارک کرے۔ حضور ایسی دعا دیتے تھے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مبارک کرے اور تمہیں برکت دے۔ اب برکت میں ساری چیزوں کی برکت آ گئی، اور حضور جس کو برکت کی دعا دیں تو پھر آپ کو میں کیا کہوں، دنیا بھی برکت والی اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تمہیں برکت دیں اور تم دونوں کو بھلائی پر جمع رکھے۔ حضور اللہ تمہیں مبارک کرے، اللہ تمہیں برکت دے، اللہ تم دونوں کو بھلائی پہ جمع رکھے۔ یہ حضور شادی والوں کو دعا دیتے تھے، اس کو یاد رکھنا چاہیے اور ہم بھی دے سکتے ہیں۔ اب آئیے جمعہ کے حوالے سے مسائل۔ اب دیکھیں کہ جیسے اور نمازیں فرض ہے تو جمعہ کی بھی فرضیت ہے۔ اب جمعہ کن لوگوں پہ فرض ہے، اس کے لیے کچھ چیزیں رکھی ہے شریعت نے۔ ایسا نہیں ہے جیسے نماز کو ہر حال میں فرض ہے، لیکن جمعہ کے لیے کچھ رعایت ہے۔ اب دیکھیں کیسی رعایت، تو جمعہ کن لوگوں پہ فرض ہے، تو فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لیے 7 چیزیں ہیں جن پہ جمعہ فرض ہے۔ کتنی چیزیں؟ 7۔ پہلی ہے حریت، یعنی آزاد ہونا، غلام پہ نہیں۔ اب چونکہ غلامی کا دور اب رہا نہیں، ہمارے مذہب نے تقوی کی بنیاد پر عزت کا مقام عطا فرمایا۔ تو پہلے غلاموں کا دور تھا، لوگ خریدتے تھے بازاروں میں، ایک دوسرے کو بیچتے تھے غلام، تو اب یہ دور نہیں ہے، تو پھر بھی چونکہ مسئلہ ہے تو فرماتے آزاد ہونا۔ دوسری شرط ہے مرد ہونا، عورتوں پہ جمعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی میں نے اس مسئلے کو بتایا تھا۔ عورتیں اپنے گھر میں ظہر پڑے گی، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جمعہ کے لیے جماعت کرنا یہ شرط ہے۔ عام نمازوں کی آپ کی جماعت چلی گئی تو آپ الگ سے پڑھ سکیں گے، لیکن جمعہ گیا تو آپ الگ سے جمعہ نہیں پڑھیں گے، اس کے لیے جماعت کیا ہے؟ شرط ہے۔ عید کے لیے بھی شرط ہے، اب جماعت ہی نہیں ان پہ تو پھر جمعہ بھی نہیں۔ تو عورتوں کے اوپر جمعہ نہیں، مرد ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ تیسری شرط بالغ ہونا، نابالغ کو جمعہ فرض نہیں، لیکن چونکہ سرکار کے فرامی نے اپنے بچوں کو نماز کی دعوت دو تو بچوں کو مسجد میں بھی لانا چاہیے تاکہ بالغ ہونے تک ان کو عادت ہو جائے۔ ہاں یہ اور باتیں ان پہ فرض نہیں، لیکن لانا چاہیے، جلدی لانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی بڑا ہو کے 2 رکعت والا نہ بنے کہ خطبے کے ٹائم پہ آئے نہ چلے گئے۔ ہاں بچے ماں باپ سے انسپائر ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بات بتا دوں کہ اگر بچہ، ہمارے یہاں بہت لوگ مسئلہ نہیں جانتے اس لیے بیچارے کبھی ایسا کر دیتے ہیں، تو سن لیں، بچہ اگر جماعت میں کھڑے ہو کر نماز کمپلیٹ پڑھتا ہے، مسجد کی جماعت کے ادب رکھتا ہے، تو پہلی صف میں ہے تو کسی کو حق نہیں کہ وہ اس کو پیچھے کر دے۔ جو اپنے نکال کے باہر کر دیتے ہیں یہ منع ہے۔ ہاں وہ بچہ ایسا ہے کہ شعور نہیں، دھمال مستی کر رہا ہے، جماعت میں کھڑا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن کچھ بچے ایسے ہیں، میں نے دیکھے 7-8 برس کے ہو جاتے ہیں لیکن ان کو بہت ڈسپلن ہوتا ہے، میں تو یوں کہوں کہ بہت سی اچھی نماز پڑھتے ہیں،
اور ڈسپلن ان کے اندر بہت اونچا ہوتا ہے, ایک دم ہائی کوالٹی کا. ہاں تو اگر وہ کمپلیٹلی ہے تو پھر ہم اس کو ہٹا نہیں سکتے. ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ کو وہ آگے پڑھا رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہاتھ پکڑ کے مسجد کے باہر یا جماعت خانے کے باہر نہیں کر سکتے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کمپلیٹلی نماز پڑھنے آتا ہے, بڑوں کی طرح نماز پڑھتا ہے, بلکہ اس کو زیادہ پتہ ہے ادب کا مسجد کا اب بڑوں بزرگوں سے, تو پھر اس کو اول صف میں وہ کھڑا ہے تو پھر ہم اس کو باہر نہیں کریں گے. نابالغ پہ فرض نہیں ہے, یہ الگ مسئلہ ہے کہ نماز بالغ پہ فرض ہے. جو بھی شریعت کے احکام ہے وہ بالغ کے لیے, لیکن نماز کے لیے کہ اگر بچے آتے ہیں انہیں دعوت بھی دی جائے, بلایا بھی جائے, تو اگر بچے کمپلیٹ ہیں, جماعت میں کھڑے رہتے ہیں, صف کا ادب ہے, انہیں جماعت ہو رہی ہے اس کا ادب ہے مسجد کا, تو وہ اگر کمپلیٹ بچے ہیں تو ہم ان کو ہاتھ پکڑ کے باہر نہیں نکال سکتے. یہ بات یاد رکھیے گا, یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں پڑھا چھوڑ دیا تو پھر آپ اس کے ذمے ہوں گے. ہاں اس لیے اگر بچہ اس طرح کا ہے تو پھر وہ اگر پہلی صف میں کھڑا ہے تو پھر اس کو وہیں کھڑے رہنے دیں گے اور اس کو جماعت میں بھی کھڑے رکھیں گے. لیکن ہاں اور یہ بات ہے کہ وہ نابالغ ہے تو اس پہ جمعہ فرض نہیں ہے. لیکن میں نے پہلے ہی کہا کہ بچوں کو بیان کے عادی بھی بناؤ, نعت پاک سننے کے عادی بناؤ. بچے گانے وغیرہ یہ سب موبائل میں سن کے گاتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ وہ نعت پڑھے. ہاں تو ان چیزوں کی ہمیں عادت بنانی ہوگی, تبھی ہمارے بچوں کا آگے کا مستقبل اور فیوچر اور ایمان کی حفاظت ہو سکے گی. تو نابالغ ہے تو اس پہ جمعہ نہیں. چوتھی شرط عقل, یعنی عاقل ہونا, جس کا مطلب یہ کہ عقل سلامت ہو, پاگل نہ ہو. پاگل یعنی کچھ ایسے ہیں پاگل ہو چکے ہیں, ڈھونگی پاگل کی بات نہیں کرتا, ہاں جو پاگل ہی ہے, تو فرمایا ان پر بھی یہ نہیں ہے. اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ پاگلوں کو مسجد سے بچایا جائے, مسجد کو پاگل سے بچایا جائے. تو اگر ایسا ہے کہ مسجد میں توڑ پھوڑ ادب وغیرہ کا معاملہ ہے تو پھر اس کو دور رکھیں گے. فرماتے ہیں نابالغ اور پاگل پر جمعہ فرض نہیں. نابالغ جمعہ پڑھنے آ سکتا ہے, جماعت میں شامل بھی ہو سکتا ہے, جیسا کہ میں نے ابھی بتایا. اس مسئلے کو لے کر آپ یہ نہ کہیے گا کہ اب آپ بیٹا نماز نہ پڑھو, نہیں, اس لیے کہ بچپن ہی سے اس کی عادت پڑھنی ہے. زکوٰۃ حج وغیرہ میں یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو تو فرض ہوتی ہے, نماز تو ہر حال میں غریب اور امیر پہ بھی فرض ہے. تو اس لیے کہ اس کو عادت ہوگی تو بالغ ہونے کے بعد کنٹینیو ہو جائے گا. یہ نہ ہو کہ بڑے ہونے کے بعد ہم کہیں اور کئی سال اس کی نبی نمازی کی حالت میں گزر جائے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ توبہ ہے, توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی بندے کی نمازیں نہیں پڑھی, توبہ کرے گا تو تاخیر ہے کہ تاخیر کا گناہ معاف ہو جائے, لیکن نماز تو ہر حال میں اس کو قضا بھی کرنی ہوگی. یہ بات یاد رکھیے گا, توبہ سے آپ کی نمازیں معاف نہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو وہ نمازیں تو پڑھنی ہی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ بالغ ہونے کے بعد کئی سال اس کے ایسے ہی گزر جائے, تو اس کو بچپن سے عادت بنائے. فرماتے ہیں پانچویں شرط ہے شہر میں اقامت ہونا, یعنی مسافر پہ جمعہ نہیں ہے. آپ اپنے علاقے سے 92 کلومیٹر 12 کلومیٹر 57 پوائنٹ اس کے آگے آپ گئے, احمد آباد, سورت, بمبئی تک گئے, جمعہ کا دن ہے, آپ وہاں پہنچے, آپ جمعہ مل رہا ہے تو پڑھے, جمعہ کی فضیلت ہے, لیکن اس پہ جمعہ نہیں ہے. اگر وہ نہیں بھی پڑھ سکا تو وہ شہر میں ظہر کی نماز پڑھ لے, قصر 2 رکعت, کیا 2 رکعت. اگر ملتی ہے ٹائم ہے تو پھر تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, اس لیے کہ فضیلت ہے نا. یہاں یہ نہیں کہا کہ آپ کو فرض ہے, آپ مسافر ہیں, آپ کو چھوڑنے کی اجازت ہے, لیکن ملے تو پڑھے. اور الحمدللہ ہمارے لوگ کوشش یہی کرتے کہ ہم جمعہ باہر بھی جائیں تو پڑھے, لیکن ایسا ہو گیا کہ آپ کو نہیں مل سکی تو اس وقت آپ یہ نہیں کہ بھئی میرا جمعہ چلا گیا اب میں گنہگار, تو یہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ پہ شریعت نے ہی جو ہے فرض نہیں کیا کہ آپ مسافر ہیں, تو پھر آپ کیا کریں گے, اس دن 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھیں گے. امامت, اب دیکھو فرماتے ہیں چھٹی شرط ہے صحت ہونا. کیا صحت, بیمار اتنا ہے, اب بیمار ایسا نہیں کہ نارمل سردی کھانسی ہو گئی جمعہ نہیں پڑھ سکے, وہ الگ چیز, آپریشن ہوا ہے, فریکچر ہوا ہے, مسجد تک نہیں آتا, یہ سارے معاملات ہیں. اب آپ خود سمجھ لیں کہ آپ کیسے بیمار ہیں, آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا. آپ سوئیں, آپ اس کو کیا خبر آپ کو کتنی کیسی بیماری ہے, آپ جو ہے کتنی طاقت رکھتے ہیں. تو اب نارمل بیماری ہے تو پھر آپ نماز نہیں چھوڑیں گے جمعہ کی.
آپ مسجد میں آئیں گے، اور لیکن پرابلم ہی ایسا ہے کہ جو ہے خون بہ رہا ہے، آ نہیں سکتے، بہت بیمار ہے، ایڈمٹ ہے، یہ سارے معاملات ہیں، تو پھر آپ پہ جمعہ بھی نہیں، آپ بھی اپنے گھر پہ کیا کریں گے؟ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ ہاں، آپ جمعہ گھر نہیں پڑھ سکیں گے کہ بھئی چلو میں 2 رکعت اکیلے نہیں، آپ ظہر کی 4 پڑھیں گے، اس لیے کہ پہلے ہی بتا دیا کہ جمعہ کے لیے جماعت ہونا یہ شرط ہے۔ اور 7واں ہے کہ عدم مانع، یعنی کہ کوئی چیز آپ کو روکتی نہ ہو، حالات ایسے ہو گئے کہ آپ مسجد نہیں جا سکتے، آپ کو کوئی پکڑ لے گا، آپ کو کسی نے قید کر لیا ہے، یا کرفیو کا ماحول ہے، کوئی ایسا ماحول ہے کہ آپ مسجد تک نہیں پہنچ سکتے، تو آپ پر اس وقت بھی جمعہ کیا ہے؟ معاف ہے، آپ 4 رکعت ظہر ہی کی نماز پڑھیں گے۔ یہ کچھ فرض جن پہ فرض ہے، وہ 7 چیزیں ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ اب آئیے قرآن کی تفسیر سماعت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔